सबक नंबर 4 मकनातीसियत। आप बल्ले से गेंद को मारकर मैदान से बाहर पहुंचाते हैं, साइकिल का हैंडल घुमाकर उसकी समत बदलते हैं, यानी जिस चीज पर कुव्वत लगानी हो उससे रब्त होना जरूरी है। क्या इसके अलावा कोई और कुव्वत लगाई जा सकती है? पकने पर फल दरख्त से नीचे गिरते हैं। ये अमल कशिश सकल की वजह से होता है। उस वक्त जमीन और दरख्त के फलों में कोई रब्त कायम नहीं होता, ताहम सखली कुव्वत के असर से ये अमल होता है। खुश्क बालों में कंघा करें तो ये कंघा कागज के टुकड़ों को मस किए बगैर उठा लेता है। आप जानते हैं कि उस वक्त रगड़ की बरक़ी कुव्वत अमल करती है। इसी तरह मकनातीसी कुव्वत भी शय मस किए बगैर अमल करती है। मकनातीस की दरियाफ्त के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि तकरीबन 600 ता 800 क़ब्ल मसीह में एशियाई कोचक के मैग्नीशिया गांव में रहने वाले लोगों को एक पत्थर मिला। उस पत्थर में लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने की खासियत थी। उस पत्थर को वहां के बाशिंदों ने मैग्नाटाइट नाम दिया। बाद में ये मैग्नेट के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद मकनातीस का तफसीली मुताला किया गया और मकनातीस की तरक्की होती गई। आजकल बाजार में सलाखनुमा, गोल, कोननुमा और नालनुमा मकनातीस दस्तयाब हैं। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक तश्तरी में लोहे, जस्त, कोयला, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निक्कल और तांबे के छोटे छोटे टुकड़े लें। उसमें एक सलाखनुमा मकनातीस रखें। आप क्या देखते हैं? लोहे, निक्कल, कोबाल्ट के टुकड़ों को मकनातीस कशिश करता है, लेकिन दूसरी धातुओं या अधातों के टुकड़े उसकी जानिब नहीं खींचते। क्या लकड़ी मकनातीस से चिपकती है? जो अशिया मकनातीस की तरफ खींच जाती हैं, उन्हें मकनातीसी अशिया कहते हैं, मसलन लोहा, निक्कल, कोबाल्ट। जिन अशिया पर मकनातीस का कोई असर नहीं होता, उन्हें गैर मकनातीसी अशिया कहते हैं, मसलन प्लास्टिक, रबर, तांबा। कोयले के एक थैले में एक सलाखनुमा मकनातीस गहराई तक डालें तो उस पर कोयले के महीन जर्रात चिपक जाते हैं। क्या इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कोयला मकनातीस की तरफ कशिश करता है? मकनातीस की खुसूसियात। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक सलाखनुमा मकनातीस लेकर उसे दरमियान में धागे से बांधकर शक्ल के मुताबिक एक लकड़ी के स्टैंड से लटकाएं। आप देखेंगे कि गोल गोल घूमकर मकनातीसी सलाख एक ही समत में ठहरती है। ये तजुर्बा बार बार करके देखें। आप देखेंगे कि हर बार मकनातीस शुमालन जुनूबन ही ठहरता है। आजादाना लटकी हुई हालत में शुमालन जुनूबन ठहरना मकनातीस की खासियत है। मकनातीस के हमेशा दो सिरे यानी दो कुतबैन होते हैं। जो कुतुब जमीन की शुमाली समत होता है वो मकनातीस का शुमाली कुतुब कहलाता है और जुनूबी समत का कुतुब जुनूबी कुतुब कहलाता है। मकनातीस के सिरों पर एन यानी नॉर्थ, शुमाल और एस यानी साउथ, जुनूब वाज़ेह तौर पर लिखा होता है। किसी गोल मकनातीस के कुतबैन कहाँ वाक़े होते हैं? नारियल की रस्सी लेकर मुंदरजे बाला तजुर्बा करें तो क्या होगा? अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक तश्तरी में लोहे का बुरादा लें, उसमें सलाखनुमा मकनातीस रखें, फिर उसे ऊपर उठाएं। आप क्या देखते हैं? मकनातीस के खुतबैन पर लोहे का बुरादा ज्यादा चिपका हुआ है। इसकी बनिस्बत दरमियानी हिस्से में बहुत कम होता है। इससे ये वाज़ेह होता है कि मकनातीस के सिरों यानी खुतबैन पर खींचने की कुव्वत ज्यादा होती है। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से लकड़ी के स्टैंड से एक सलाखनुमा मकनातीस धागे से बांधकर लटकाएं। उसे शुमालन जुनूबन ठहरने दें। दूसरे एक सलाखनुमा मकनातीस का शुमाली कुतुब लटकाए हुए मकनातीस के शुमाली कुतुब के करीब लाएं। आप क्या मुशाहिदा करेंगे? लटकाए हुए सलाखनुमा मकनातीस का शुमाल कुतुब करीब लाए हुए मकनातीस के शुमाली कुतुब से दूर हो जाता है। इसे मकनातीसी मुदाफियत या दिफा कहते हैं।
اب سلاخ نما مقناطیس دور لے جائیں، لٹکائے ہوئے مقناطیس کو ساکن ہونے دیں۔ سلاخ نما مقناطیس کا جنوبی قطب لٹکائے ہوئے مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب لائیں۔ دونوں قطبین ایک دوسرے کی جانب کھینچتے ہیں، اسے مقناطیسی کشش کہتے ہیں۔ اس سے مقناطیس کی دو خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں، ایک مقناطیس کے یکساں قطبین ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں، اور دوسرا مقناطیس کے مخالف قطبین ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا تجربے میں قطبین کو بدلا جائے تو کیا ہوگا؟ مقناطیس کی بجائے ایک لوہے کی پٹی لٹکائی جائے تو کیا فرق نظر آئے گا؟ عمل کیجیے، مشاہدہ کیجیے۔ ایک ایسا پتلا سا سلاخ نما مقناطیس لیں جس کو قینچی سے کاٹا جا سکے، اس کے شمالی اور جنوبی قطب کا تعین کریں، اسے قینچی کے ذریعے درمیان سے کاٹ دیں۔ دونوں ٹکڑوں کو لوہے کے برادے میں رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں ٹکڑوں کے سروں پر لوہے کا برادہ زیادہ مقدار میں چپکتا ہے۔ اسی طرح ان ٹکڑوں کو آزادانہ لٹکا کر ان کے قطبین کی جانچ کریں۔ دونوں مقناطیس شمالن جنوبن سمت میں قائم ہو جاتے ہیں۔ یہی تجربہ آپ مقناطیس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کریں۔ آپ کو ہر ٹکڑے میں یہی خصوصیت نظر آئے گی، یعنی مقناطیس کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کرنے پر بھی ہر ٹکڑے میں دو قطبین ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مقناطیس کے دونوں قطبین کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ مقناطیس کے مختلف استعمال۔ قدیم زمانے میں کشتی میں سفر کے دوران سمت کے تعین کے لیے آسمان میں تاروں کے جھرمٹ کا مقام دیکھا جاتا تھا۔ آسمان میں قطب تارا جدھر نظر آتا ملاح اسے شمالی سمت سمجھتے۔ مقناطیس کے شمالن جنوبن ٹہرنے کی خصوصیت سے واقف ہونے کے بعد مقناطیس کا استعمال قطب نما میں ہونے لگا۔ چینی اور یونانی ملاحوں نے پہلی بار مقناطیس کا استعمال کر کے قطب نما بنایا۔ اس وقت ایک مقناطیسی سوئی لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ کر پانی میں چھوڑی جاتی تھی، وہ آزادانہ شمالن جنوبن ٹہرتی تھی۔ اس قسم کی مقناطیسی سوئی نما مقناطیس کہلاتی ہے۔ کیا آپ نے میز پر رکھا ہوا کوئی پن ہولڈر دیکھا ہے؟ اکثر یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ اسے الٹا کریں تو تہہ میں رکھی ہوئی پنیں اوپری ڈھکن کی اندرونی سطح سے چپک جاتی ہیں، جو آسانی سے نکالی جا سکتی ہیں۔ ڈھکن کے نیچے ایک پتلا گول مقناطیس ہوتا ہے، لوہے کی پنیں اسے آسانی سے چپک جاتی ہیں۔ آج کل الماری کا دروازہ پٹ لگاتے وقت چوکھٹ کے قریب آتے ہی بغیر قوت لگائے آسانی سے بند ہو جاتا ہے۔ دروازے کے نچلے حصے میں ایک مقناطیس اور اس کے سامنے چوکھٹ میں لوہے کی پٹی لگی ہوتی ہے۔ مشاہدہ کیجیے۔ ریفریجریٹر کے دروازے میں لگے ہوئے مقناطیس کے استعمال کی معلومات حاصل کیجیے۔ نال نما مقناطیس کے کون سے خاص فائدے ہیں؟ اچھا تو پیارے بچوں، اب جانچ کریں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ لوہا، نکل، کوبالٹ مقناطیسی اشیاء ہیں۔ شمالن جنوبن ٹہرنا اور قطبین پر سب سے زیادہ کشش رکھنا مقناطیس کی اہم خصوصیات ہیں۔ مقناطیس کے مخالف قطبین ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں اور یکساں قطبین ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں۔ الماری کے پٹ، فریج، پن ہولڈر جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء میں مقناطیس استعمال ہوتا ہے۔ مقناطیس کے یکساں قطبین کے درمیان کون سا عمل ہے؟ دفاع کا عمل۔ مقناطیس کے مخالف قطبین کے درمیان کون سا عمل ہوتا ہے؟ کشش کا عمل۔ مقناطیسی اشیاء سے کیا مراد ہے؟ جو اشیاء مقناطیس کی طرف کھینچی جاتی ہیں انہیں مقناطیسی اشیاء کہتے ہیں۔ غیر مقناطیسی اشیاء سے کیا مراد ہے؟ جن اشیاء پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں غیر مقناطیسی اشیاء کہتے ہیں۔ لوہا مقناطیسی شے ہے یا غیر مقناطیسی شے؟ مقناطیسی شے۔ لکڑی مقناطیسی شے ہے یا غیر مقناطیسی شے؟ غیر مقناطیسی شے۔ مقناطیس کی قسمیں بتائیے۔
سلاخ نما مقناطیس، نال نما مقناطیس اور سوئی نما مقناطیس۔ قطب نما میں کس قسم کا مقناطیس استعمال کیا جاتا ہے؟ سوئی نما مقناطیس۔ نال نما مقناطیس کے کون سے فائدے ہیں؟ نال نما مقناطیس میں دونوں قطبین ایک ہی جگہ ہونے کی وجہ سے ان کی کشش کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کسی گول مقناطیس کے قطبین کہاں پائے جاتے ہیں؟ دائروی شکل کے آگے اور پیچھے۔ سب سے زیادہ کشش مقناطیس کے کون سے سرے پر ہوتی ہے؟ قطبین پر۔ آزادانہ لٹکایا گیا مقناطیس کون سی سمت ٹھہرتا ہے؟ شمالاً، جنوباً۔ مقناطیس کے قطبین کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ الماری میں کس قسم کی مقناطیس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ سلاخ نما مقناطیس۔ ایشیائی کوچک کے کون سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتھر ملا؟ میگنیشیا۔ مقناطیس کا شمالی قطب کسے کہتے ہیں؟ جو قطب زمین کی شمالی سمت ہوتا ہے وہ مقناطیس کا شمالی قطب کہلاتا ہے۔ مقناطیس کا جنوبی قطب کسے کہتے ہیں؟ جو قطب زمین کی جنوبی سمت ہوتا ہے وہ مقناطیس کا جنوبی قطب کہلاتا ہے۔ تانبا، کوبالٹ، مٹی میں سے کون سی اشیاء مقناطیسی اشیاء ہیں؟ کوبالٹ، نکل۔ لوہا، فاسفورس، چاندی، ان میں سے کون سی اشیاء غیر مقناطیسی اشیاء ہیں؟ فاسفورس، چاندی۔ پرانے زمانے میں قطب نما میں مقناطیس کس طرح رکھا جاتا تھا؟ ایک مقناطیسی سوئی لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ کر پانی میں تیرائی جاتی تھی۔ 1808 میں جوہری نظریہ پیش کرنے والے سائنسداں کا نام بتائیے۔ جان ڈالٹن۔ مادہ نہایت چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے، ان ذرات کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر۔ جوہر کی شکل کیسی ہے؟ گول۔